بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 31 اگست بروز سوموار ہم بات کریں گے شریف گروپ کے سی ایف او محمد عثمان کو آج احتساب عدالت میں فزیکل ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ 28 دن سے وہ فزیکل ریمانڈ پر ہیں، وہ نیب کی کسٹڈی میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ان کو گرفتار کرنے کے بعد جو شریف خاندان ہے، شریف خاندان کے گھروں میں صف ماتم بچھ گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سب سے اہم شخص تھا جو ان کے بہاف پر بلیک منی، چاہے وہ فیک بینک اکاؤنٹس ہوں یا وہ جعلی ٹرانزیکشنز ہوں، اس کا جال بچھایا ہوا تھا۔ آج نیب نے دوران تفتیش جو انکشافات کیے ہیں ملزم نے، وہ نیب نے آج عدالت کے سامنے رکھے ہیں۔ وہ بڑی اہم سماعت ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کٹا چھٹا کھول دیا گیا ہے شریف خاندان کے خلاف، اب اس سے نکلنا شریف خاندان کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ اس کیس کی سماعت کیا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم اپنی اس ویڈیو میں شاہد خاقان عباسی کی آج سندھ ہائی کورٹ میں جو پی ایس او میں غیر قانونی تقرریوں کا کیس تھا، اس کی سماعت ہوئی ہے ضمانت پر۔ اس میں جو شاہد خاقان عباسی کی عدالت نے کلاس لگائی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں شریف گروپ کے سی ایف او کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے محمد عثمان کو۔ محمد عثمان کو آج ریپریزنٹ کرنے نون لیگ کی پوری وکلا قیادت موجود تھی۔ ایک وقت تھا کہ ایک دو ان کے اپنے جو انہوں نے پرسنل وکیل کیے ہوئے تھے وہ عدالت میں آتے تھے، لیکن اب نون لیگ اس کو اون کر رہی ہے محمد عثمان کو۔ اب محمد عثمان کو نون لیگ کیوں اون کر رہی ہے، اس کا مقصد یہ ہے، اس کا پرپز یہ ہے کہ محمد عثمان اب ان کے لیے ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے۔ جب سے شہباز شریف فیملی کے خلاف ریفرنس فائل ہوا ہے منی لانڈرنگ کا، اور ان کے خلاف سارے ایویڈنسز اور ڈاکومنٹس عدالت میں پیش کر دیے ہیں، اور فرد جرم کے لیے عدالت نے ان کو بلا لیا ہے، اور ان کی پوری فیملی میں ان کی بیٹیوں اور ان کی بیویوں کو بھی سمن جاری کر دیے، ان کو طلب کر لیا ہے۔ ایسے میں اب شریف خاندان کو اور شہباز شریف کو یہ خیال آیا ہے کہ اگر ہم نے محمد عثمان کو نہ بچایا یا محمد عثمان کو اون نہ کیا تو یہ کل ہمارے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائے گا، اور ہمارے لیے پھر اس کیس سے نکلنا بالکل ناممکن ہو جائے گا۔ پہلے اس منی لانڈرنگ کے کیس میں شہباز شریف فیملی کے خلاف 4 وعدہ معاف گواہ ہیں نیب کے پاس، بڑے اہم وعدہ معاف گواہ ہے، اور اب شریف خاندان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں محمد عثمان اپنی جان بچانے کے لیے ہمارے خلاف وہ وعدہ معاف گواہ نہ بن جائے۔ اس لیے نون لیگ کی وکلا قیادت ساری کی ساری عدالت میں پہنچ گئی، اور ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد تھا کہ آج فزیکل ریمانڈ مزید ایکسٹینڈ نہ ہو، بلکہ جوڈیشل ریمانڈ پر ملزم کو جیل میں بھیج دیا جائے۔ ہمیشہ ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، یہ کویسچن آف لا ہے کہ جب ملزم فزیکل ریمانڈ پر ہوتا ہے، چاہے وہ کرمنل جنرل میٹرز ہوں، چاہے وہ نیب کے معاملات ہوں، جب بھی ملزم فزیکل ریمانڈ پر ہوتا ہے تو اس وقت تک اس کی ضمانت کی درخواست فائل نہیں کی جا سکتی۔ درخواست ضمانت تب فائل کی جاتی ہے جب ملزم جیل چلا جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جوڈیشل ریمانڈ پر چلا گیا جب وہ جیل ہوتا ہے۔ اب نون لیگ کے وکلاء کا یہ مقصد تھا کہ ہم کسی طریقے سے یہ فزیکل ریمانڈ ختم کروائیں اور ملزم کو جیل بھجوا دیں، اور جیل بھجوانے کے بعد پھر ہم لاہور ہائی کورٹ میں اس کی درخواست ضمانت فائل کریں گے، اور پھر جب وہ نیب حکام کی کسٹڈی سے نکل کر وہ جیل حکام کے پاس چلا جائے گا تو پھر ہمارے لیے کافی مسائل ختم ہو جائیں گے اور ہم معاملات کو ہینڈل کر لیں گے۔ یہ ان کا بیسیکلی مقصد تھا۔ عدالت میں جب بس سماعت شروع ہوتی ہے، نیب پروسیکیوٹرز نے عدالت سے گزارش کی کہ ہمیں 15 دنوں کا فزیکل ریمانڈ چاہیے مزید ملزم کا، اور عدالت نے پوچھا آپ کے پاس کیا گراؤنڈ ہے؟ پہلے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جناب اس ملزم نے، محمد عثمان نے، ہمیں وہ ریکارڈ دیا ہے جو اس نے جعلی اکاؤنٹس کھلوائے ہوئے تھے حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے کہنے پر۔ اس نے ہمیں وہ ڈاکومنٹس دیے ہیں جو ہم نے عدالت میں سبمٹ کروا دیے ہیں کہ جو ڈائریکٹ ٹرانزیکشن ہوتی تھی حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے اکاؤنٹس سے، جو یہ فیک بینک اکاؤنٹس بناتے تھے، ان اکاؤنٹس میں جو ٹرانزیکشن ہوتی تھی اس کی ساری ڈیٹیلز اس نے ہمیں دے دی ہے۔ اس نے ہمیں ان جعلی اکاؤنٹس کے سارے کے سارے ایڈریسز دے دیے ہیں، ان لوگوں کے نام بتا دیے جن کے نام وہ جعلی اکاؤنٹس بنے ہوئے تھے، سارا کچھ ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ اب ہم نے مزید جو فارن ٹرانزیکشن ہوئی ہے، جو فورن سے پیسہ آتا رہا ہے، جو وہاں سے سلمان شہباز بھجواتا رہا ہے، اور وہ رمضان شوگر مل اور جو العربیہ شوگر مل ہے اس کے اکاؤنٹس میں بھی گیا ہے، اور ان کے ملازمین کے نام پہ جو جعلی اکاؤنٹس تھے ان کے نام پر بھی گیا ہے، تو وہ سارے کا سارا بھی ہم نے
ابھی ریکور کرنا ہے، ابھی ہم نے ملزم سے وہ ساری چیزوں کو لینا ہے، ابھی ہم نے ملزم سے وہ ساری چیزیں حاصل کرنی ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا معاملہ ہو کہ اس معاملے کے اندر ہم ملزم سے کوئی جو چیزیں ہماری رہ گئی ہیں وہ مزید اس میں کوئی کمی آ جائے۔ عدالت نے بڑا پیارا سوال کیا، عدالت نے کہا آپ ہمیں گراؤنڈ بتائیں، کوئی ریزنیبل گراؤنڈ بتائیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ملزم کی کسٹڈی آپ کے پاس مزید کیوں ہو، جس کے اوپر انہوں نے اپنا جو راز تھا وہ کھول دیا، اور نیب نے کہا جی کہ ہم ملزم ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہے، ملزم ہمیں ساری کے سارے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ پرووائڈ کر رہا ہے، ملزم ہمیں شریف خاندان کے خلاف جو مرکزی ملزمان ہیں ان کے خلاف ہمیں ریکارڈ لے کے دے رہا ہے، وہ ہمیں سارے ریکارڈ کے بارے میں تفصیلات بتا رہا ہے، جو انہوں نے چرایا ہے، جو انہوں نے حرام مال کمایا ہے، وہ سارے کا سارا اس ملزم کے ذریعے ہمارے علم میں آ رہا ہے، اور ہم وہ ایویڈنسز مختلف شریف خاندان کے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں اس میں استعمال کر رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس ملزم سے مزید جو اخذ کرنا چاہتے ہیں وہ اخذ کریں، اور ہم اس معاملے کو منطقی انجام تک لے آئیں۔ اتنے میں جو نون لیگ کے وکلاء تھے وہ بول پڑے، اور انہوں نے عدالت سے کہا کہ جناب یہی تو معاملہ ہے کہ یہ بیسیکلی مینیج کرنا چاہتے ہیں ملزم کو، اور یہ اس کو وعدہ معاف گواہ بنانا چاہتے ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ سیاسی انتقام ہمارے ساتھ یہ لیا جا رہا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ ملزم کو گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کو اتنا عرصہ رکھا جاتا ہے، اور یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ غیر قانونی ہے۔ عدالت نے سوال کیا نون لیگی وکلاء سے کہ کیا نیب کے پاس اختیار نہیں ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایویڈنس میں جو پیش رفت ہو رہی ہے اور کچھ اور چیزیں ریکوائرڈ ہیں اور یہ کوآپریٹ کر رہا ہے اور اس سے ہم نے مزید کچھ چیزیں لینی ہے، تو کیا قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کا فزیکل ریمانڈ دیا جائے؟ اس کا جواب دیں۔ نون لیگی وکلاء نے کہا کہ جی اجازت تو دیتا ہے لیکن اس کی کوئی کنڈیشنز ہوتی ہیں، تو عدالت نے ساتھ اگلا سوال یہ پوچھا کہ فار دی سیک آف آرگومنٹس، اگر آپ کا یہ جو الزام ہے یہ درست بھی ہو کہ یہ اس کو وعدہ معاف گواہ بنانا چاہتے ہیں، تو کیا وعدہ معاف گواہ بنانا یا کوئی ملزم خود اکمپلس بننا چاہتا ہے، وعدہ معاف گواہ بننا چاہتا ہے، پروور بننا چاہتا ہے، تو کیا ہمارے قانون شہادت آرڈر نے اس کی اجازت نہیں دی؟ کیا ہمارے نیب کے قانون نے اس کی اجازت نہیں دی؟ جب ہمارا قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے تو پھر آپ لوگ کیوں اس معاملے میں ٹانگ اڑا رہے ہیں اور آپ انلیگل باتیں کر رہے ہیں؟ اگر آپ کے پاس کوئی قانونی گراؤنڈ موجود ہے تو وہ بات کریں، نہیں تو ہم ملزم کے خلاف جو فیصلہ قانون کے مطابق ہوگا نیب کی درخواست پر ہم وہ فیصلہ سنا دیں گے۔ نیب نے اب تک جو جتنی ریکوری کی ہے ملزم سے اور ملزم سے جو ڈاکومنٹس ملے ہیں وہ سارے کے سارے نیب نے آج عدالت میں جمع کروا دیے ہیں، اور عدالت کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو ملزم کے خلاف جو ایلیگیشنز تھے وہ سارے کے سارے ثابت ہو چکے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ مزید اس کارروائی کو اختتامی مرحلے میں لے جائیں، اور ہم 2-4 ایسے ڈاکومنٹس ہیں جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم چاہیں گے کہ پھر ہم اس کے خلاف ریفرنس فائل کر دیں یا ہم اس کو منی لانڈرنگ کیس میں بطور ملزم نامزد کر دیں، تو وہ پھر ہمارے جو نیب کی جو اتھارٹیز ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گی، اور وہ ان سارے معاملات اتنے میں وہ جو درخواست تھی اس درخواست کا فیصلہ محفوظ کر لیا جاتا ہے، اور درخواست کا فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد تھوڑی دیر بعد جو احتساب عدالت کے جج تھے انہوں نے فیصلہ سنایا اور 14 دن کا مزید جسمانی ریمانڈ دے دیا ملزم کا، اور عدالت نے 14 سپٹمبر تک جسمانی ریمانڈ میں توسیع کر دی۔ جو یہ چاہتے تھے، جو نیب کی طرف سے جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی اور وہ جو عدالت سے استدعا کر رہے تھے، وہ عدالت نے استدعا منظور کر لی، اور نون لیگی وکلاء کا جو موقف تھا عدالت نے اس کو مسترد کر دیا اور 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی منظوری دے دی۔ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں شاہد خاقان عباسی کے خلاف آج سندھ ہائی کورٹ میں سماعت تھی۔ یہ 3 دن پہلے بھی سماعت ہوئی تھی، پھر یہ چھٹیاں 2 آ گئی تھی، آج دوبارہ اس کے اوپر سماعت ہوئی ہے۔ خواجہ نوید احمد اس میں وکیل ہے، اور یہ سندھ ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ تھا۔ جسٹس کے آغا صاحب اس کی سربراہی کر رہے تھے، اور ملزمان کی طرف سے جو ملزمان کے وکلاء تھے وہ پچھلی تاریخ پر بھی بحث نہیں کر رہے تھے، اور آج بھی نیب پروسیکیوٹرز عدالت میں موجود تھے، اور جو وکلاء تھے شاہد خاقان عباسی کے وہ بھی عدالت میں موجود تھے۔ عدالت نے کہا کہ آپ کیس کی سماعت شروع کریں،
اور آپ اس کے اوپر بحث شروع کریں۔ نیب نے اپنی بحث مکمل کی، نیب نے وہ سارے ڈاکومنٹس عدالت میں جو انہوں نے ریفرنس کے ساتھ لگائے تھے کہ کس طریقے سے بطور وزیر پیٹرولیم شاہد خاقان عباسی نے ان کو جو عمران الحق ہیں ان کو ایم ڈی لگا دیا پی ایس او کا، جو اس کی جو لیگل ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری نہیں کی گئی، جو قانونی طریقہ کار تھا اس کو فالو نہیں کیا گیا، اور ان ساری چیزوں کو مد نظر نہ رکھ کر غیر قانونی طریقے سے ایم ڈی کو کی تقرری کی گئی۔ پھر ایم ڈی نے آگے کیا کیا کہ انہوں نے مزید اپنے وہ لوگ جن کے ساتھ ان کا بڑا قریبی تعلق تھا یا وہ لوگ جن کے ساتھ وہ جڑے ہوئے تھے، ان لوگوں کو آگے اس نے مختلف بڑے عہدوں پر بٹھا دیا، اور پوری جو ہائرارکی ہے پی ایس او کے اندر وہ غیر قانونی طور پر بھرتی کی گئی، اور ان سب کا فائدہ صرف نواز شریف کو تھا۔ وہ نواز شریف کے لیے وہ سارے کا سارا معاملات کو بنایا گیا اور نواز شریف کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر ملزم کو ضمانت دے دی جائے گی تو یہ جو گواہان ہیں ان کے اوپر یہ ان کو ڈسٹرب کریں گے، ان کو انفلوئنس کریں گے، پریشرائز کریں گے، اور ساتھ یہ نیب کے کیس کو خراب کریں گے، اس لیے ان کی درخواست خارج کر کے ان کو جیل بھیجا جائے۔ اب جو عدالت کی باڈی لینگویج تھی، میں نے آپ کو لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر بھی بتایا تھا کہ عدالت کی باڈی لینگویج بڑی خطرناک تھی شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے۔ اب شاہد خاقان عباسی کے جو وکلاء ہیں وہ بحث نہیں کرنا چاہتے اور وہ ٹائم گین کر رہے ہیں، جیسے شہباز شریف لاہور ہائی کورٹ میں ٹائم گین کر رہا ہے، لیکن شہباز شریف تو اب اس کا اپنا وہ تو ایک بڑے خاندان کا چشم و چراغ ہے، اور یہ ملازمین ہیں بیچارے، تو اس کو تو تاریخیں بھی مل جاتی ہیں اور اس کے کیس نہیں لگتے، اور اس کے بعد وہ لمبے عرصے کے لیے ملتوی ہو جاتے ہیں۔ لیکن شاہد خاقان عباسی کو جو امید تھی، عدالت نے ان کی امید پر پانی پھیر دیا، اور شاہد خاقان عباسی کے وکلاء نے جب بحث کی اور کچھ ڈاکومنٹس کہنے کو کہا تو عدالت نے کہا کہ آپ جان بوجھ کر اس میں جو ضمانت ہے اس میں بحث نہیں کر رہے، اور میں آپ کو موقع نہیں دوں گا اور آپ کی درخواست ضمانت میں آج خارج کر دوں گا، جس میں شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ جناب میں سابقہ وزیر اعظم ہوں اور میں عدالت میں اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ نیکسٹ ڈیٹ پر ہم اس میں ہر حال میں جو بحث ہے وہ کریں گے۔ عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے 3 سپٹمبر کو پھر اس کے اوپر بحث کر دیں۔ جب 3 سپٹمبر کی بات، آج 31 اگست ہے تو 3 سپٹمبر کی بات ہے، تو پھر شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ جناب میں نے اسلام آباد سے کراچی آنا ہوتا ہے، اور کراچی کے آج کل حالات خراب ہیں پانی کی وجہ سے، تو بڑا مشکل ہے میرے لیے آنا، تو جس میں کہہ دیا عدالت نے کہ آپ ادھر ہی کو کمرہ لے کر رہ لیں، ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ ملزم کہاں سے آتا ہے اور کیسے آتا ہے اور کتنی دور سے آتا ہے اور اس کا یہاں رہنے کا کوئی بندوبست ہے یا نہیں ہے، ہم نے ملزم کو بطور ملزم ٹریٹ کرنا ہے، اور آپ 3 سپٹمبر کو آئیں گے، ہم آپ کو مزید موقع نہیں دیں گے، آرڈر شیٹ میں ہم لکھوا رہے ہیں، آپ کے کہنے پر تاریخ ہو رہی ہے، آپ آئیں گے تو آپ کو سن کے ڈیسائیڈ کر دیں گے، آپ نہیں آئیں گے تو ہم فائل پڑھ کے ڈیسائیڈ کر دیں گے اور اگلی آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ تو 3 سپٹمبر کے لیے یہ اس کیس کو پوسٹ پون کر دیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 3 سپٹمبر کو اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوگی، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔